زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کالم شروع کیا، نصف لکھ چکا تو عدم اطمینان کے باعث نیا ورق لے کر پھر سے لکھنا شروع کر دیا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں ایسا کل 3 بار ہو چکا۔ غالباً سیاسی کالم لکھنے کو جی آمادہ نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قلم مزدوری کرنے والے دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے۔ آدمی ہی تو ہے، روزانہ 2 کالموں اور اداریہ نویسی کی مزدوری واجب ہے۔ کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ پڑھنے کے معاملے میں گو مجھے سب سے زیادہ سوانح عمریاں اور تاریخ و سیاست کے موضوعات پسند ہیں۔ پھر بھی وقت نکال کر قدیم ادب بھی پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی اپنے سیدہ شعراء کرام کے کلام میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ پناہ لمحہ موجود سے فراری ہرگز نہیں، عدم فراری ہی تو ورثے میں ملی ہے۔ سو جو بات درست سمجھیں وہی عرض کی، نفع و نقصان کا حساب کبھی نہیں رکھا۔ آج ایک عجیب دن ہے۔ ادھر فقیر رحمو شاعری فرما رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ آج علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا جنم دن ہے، شاعری سے رعایت کیجیے۔ مان کر ہی نہیں دے رہے، الٹا اقبال صاحب کے 2-3 شعر سناتے ہوئے بولے، شکر کرو اگر حضرت علامہ نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں آج تم جیسوں کی کیا حالت ہوتی۔ خیر، فقیر رحمو کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں آج کل حالت وہی ہے جو کبھی حافظ شیرازی نے بتائی تھی۔ پیمانے وفا کو بھول کر گزشتہ شب تنہائی پسند زاہد میں خانے کی دہلیز عبور کر آیا اور پیمانوں کو بوسے دیتے ہوئے خلق ترک کرنے لگ گیا، یا پھر یوں کہ حکمت کے چشمے سے ایک جام اپنے ہاتھ میں لے، شاید تیرے دل کے تختے سے نقش جہالت مٹ جائے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ گردش زمانہ سنبھلنے ہی نہیں دے رہی۔ گو موسم بدل رہا ہے، لیکن اندر کا موسم وہ بھی تو بدلے نہ کبھی۔ کیسے بدلے؟ 64 برس ہو لیے یہاں جیتے رہتے بھگتتے، اور کتنا جیا جائے۔ فقیر رحمو کہتا ہے، شاہ رعایا کو سوال زیب نہیں دیتے، اسے تو بس اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ ادھر حافظ شیرازی ہیں، وہ صدیوں پہلے کہہ گئے تھے، اگر گردش زمانہ 2-1 روز ہماری آرزوؤں کے موافق نہیں رہی اور فلک 2-1 روز ہماری مرادوں کے مطابق نہیں گھوما تو غم نہ کرنا، کیونکہ زمانے اور اس کی گردش کا حال ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ سید ابو الحسن امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حقیقی خوشی یہ ہے کہ رنج کا کچھ اثر نظر نہ آئے، تاکہ دشمن کو خوشی اور دوست کو رنج نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا، انسان کے عیب اس کا مال چھپا تو لیتا ہے، لیکن اس زبان کا کیا کیا جائے جو عیبوں کو عیاں کرنے میں جتی رہتی ہے۔ امر القیس کہتے ہیں، ساتھیو ٹھہرو کہ ہم گریہ کریں محبوبہ اور منزل کی یاد میں۔ گزشتہ شب فقیر رحمو نے کہا، ساری عمر گریہ کرتے ہی تو گزری ہے، کبھی خوابوں اور کبھی تعبیروں کی چوری ہو جانے پر گریہ کیا۔ فقیر رحمو کے بقول، سیاں ہم نے گریہ کو صبر کی ڈھال بنایا، شکر کی تسبیح سے انتظار کے شب و روز کاٹے، زندگی پھر بھی روٹھی رہی، اب تو ہی بتا کب تک یہ سب کرتے رہنا ہے، شیرک کے قریب ہے ہی تو مقیم ہے، پھر یہ 2 دفتری کیا لکھتے رہتے ہیں۔ زندگی کی قسم اٹھاتے ضرور اگر اس سے ملاقات ہوئی ہوتی۔ ہم تو تقسیم پر حیرت زدہ رہے، جب حیرت تمام ہوئی تو اجل نے آن لیا۔ ایک دن یوں بھی سمجھایا کہ شاہ آدمی اپنے حصے سے زیادہ نہیں پاتا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، ہمارے حصے میں شکر کی اوڑھنی اور صبر کے خیمے کے سوا تھا ہی کیا؟ جواب ملا، ناشکری نے رسوا کیا۔ ارے کیسی ناشکری؟ کچھ عطا ہوا کیا؟ فقیر رحمو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یار شاہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، زبان کے چٹخاروں سے پیٹ نہیں بھرتا، زندگی تو بس دکھوں کا گھر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ دوستوں سے کہوں، دوستو آنکھیں خشک ہوئیں، یادوں کا دفتر کھولنے کو جی نہیں کرتا، حبس بڑھتا جا رہا ہے، جتنے دن باقی ہیں انہیں رائگاں کرنے کی بجائے جستجو میں خرچ کرتے ہیں، نعمتوں کو زوال لازم ہے۔ بے قدری اس کی وجہ ہے یا کچھ اور بات پھر وہی ہے، آدمی اپنے حصے سے زیادہ پانے کی آرزوؤں میں خود سے ایسا بچھڑتا ہے کہ خوابوں میں بھی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ سچل سرمست کہتے ہیں، محبوب غیروں پر مہربان ہو پھر بھی عاشق امید کا دامن نہیں چھوڑتا، غموں نے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے پھر بھی یہ آس نہیں ٹوٹتی کہ بالآخر اسے سچل کے ساتھ ہی زندگی بتانی ہے۔ سچل سرمست کہتے ہیں، محبت والے تختہ دار کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، عاشق ان الحق کا ورد کرتے دار پر چڑھتے ہیں۔ وحدت کے دریا میں اشکوں کی نہریں رواں کرنا بہتر ہے نہ رونے سے، اشکوں کی نہریں وسوسوں کو دھو دیتی ہیں، مطلع صاف ہو تو فقط یار کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔
کھانے پر بلاؤں کی طرح ٹوٹنے والے کیا سمجھیں گے؟ یہ تو روزے بھی احسان کرنے کے لیے رکھتے ہیں یا دکھاوے کے لیے۔ عشق کی راہ بہت مختلف ہے، سوز و فراق والوں کی باتیں ہی اور ہیں۔ دنیا طلبی ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑے گھر کھا گئی۔ یہاں لوگ بزرگی سے دنیا حاصل کرتے ہیں، یہ صوفی صافی نہیں ہوتے، خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ساری بات کھول کے بتاؤں۔ پہلا سبق یہی ہے کہ مخدومی اور مجذوبی کبھی ایک وجود میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ مخدومی تو طلب دنیا سے باندھ دیتی ہے۔ میٹھے شربت اور شراب میں بہت فرق ہے۔ زندگی کی بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ راہ عشق میں جان لٹا دی جائے۔ مست موالی زندگی دیوانگی اور شیخ بننے کی آرزو سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ جس دل میں محبت نہیں وہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ محبت کا نغمہ دیدار کی بانسری سے الاپا جائے تو سماع بنتا ہے۔ کچھ دیر پہلے فقیر رحموں نے کہا، یار شاہ جی کیا کاغذ کالے کرتے رہتے ہو، مسائل دنیا اور ہیں، وہ کیا؟ جواب ملا، آدمی صرف اپنے دکھوں کی سلیپ اٹھاتا ہے، دوسروں کی سلیپ پر کبھی سزاوار نہیں ہوتا۔ کتابوں کے سبق جن سمتوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں ان کی طرف کا سفر اصل امتحان ہے۔ لوگ بھی کیا ہیں، طمع کی کھیتی میں جمع کا بیج کاشت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ فصل بہت اچھی ہوگی۔ مجھے اس کی باتوں پر کبھی حیرانی نہیں ہوتی۔ ویسے تو میں اب خود پر بھی حیران نہیں ہوتا۔ کیا عشق کے بغیر سب جھوٹ ہے؟ عاشقی دار تک بھی لے جاتی ہے۔ ایک بار پھر سچل سرمست سے ملتے ہیں، فرماتے ہیں، ملاؤں کی تشریحات کو کبھی دل نے تسلیم نہیں کیا۔ صداقت ثابت کرنے کے لیے منصور کی طرح سولی چڑھنا پڑتا ہے۔ یہ راستے تو محض پھندے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خود ہی حقیقت ہیں اور خود ہی مالک بھی۔ سچل سرمست ہی کہتے ہیں، اے سکھیوں مل کر آ جاؤ، دوست نے رونق پیدا کی ہے، آنکھوں کا رنگ سرخ و سیاہ تو سوز و فراق سے ہوا۔ میرے محبوب نے میری طرف درد و فراق کا بازار ہی دوڑا دیا۔ اس کے حسن کا چرچا ہر سو ہے۔ سچل خود تو نہیں کہتا، اس میں یار بولتا ہے۔ ان سموں فقیر رحموں نے ایک کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یار شاہ تم بھی نہ دوسروں کی طرح گھر کا فقیر اور چلے دا وٹا ہی سمجھتے ہو ہمیں۔ لیجئے ایک بار پھر فقیر رحموں کی شاعری کو برداشت کیجئے۔ لکھا تو انہوں نے یہ ہے، ہم نے اس کے دیدار کے شوق میں آنکھیں ہتھیلی پر رکھیں، وہ دھوپ سے پگھل گئیں۔ محبوب کو گھر بلا تو لوں لیکن وہ میرے زخموں کو دیکھ کر آزردہ ہوگا۔ میں شکر کے دھاگے سے زخموں کو سی لوں، پھر صبر کی چادر اوڑھ لوں گا۔ جب سے اس نے منہ موڑا ہے میرے صحن سے غم اور فاقہ مستی جاتے ہی نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کتنی فراوانی تھی، اب تو دکھوں، غموں اور زخموں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سیاں یہ مہد کے زہر والا پیالہ تو عطا کرو، وعدہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا اور پیتے ہوئے رقص بھی جاری رہے گا۔ اس کی شاعری اور باتیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو اب تک کے سفر حیات میں بس اتنا ہی جان پائے ہیں، یار جس حال میں رکھے راضی رہنا چاہیے۔ سرمد نے کہا تھا، تیرے دیدار کے لیے ہنسی خوشی گردن کٹوانے والے اور ہیں ہی کتنے۔ مجھے کبھی کبھی وہ شاعر بہت یاد آتا ہے جس نے کہا تھا، ہم جیسے دلبروں کو دوزخ میں پھینک کر وحشت کا کیا کرو گے۔ حرف آخر یہ ہے کہ رمزوں والے محبوب تو سبھی نے رکھے، بے رمزوں کے کون سمجھے ہے اس کے سوا۔